السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان مغربی تنقید کے حوالے سے بات کریں گے کولرج پر۔ کولرج جو کہ ارسطو اور لانجینس کے بعد ایک اہم نقاد کے طور پر سامنے آتے ہیں، اگرچہ اس کی اہمیت ہم کہیں کہ ارسطو اور لانجینس سے زیادہ نہیں ہے مگر کم بھی نہیں ہے۔ اس کی تنقید بھی اپنے اندر بہت سے اموار کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ کولرج نے کتاب لکھی تھی بایوگرافیا لٹریریا، یہ 1817 میں جو ہے نا منظر عام پر آئی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید کی بائبل ہے۔ اس کتاب میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں دونوں ساتھ جو ہے نا شامل ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے بایوگرافیا لٹریریا اس کتاب کے حوالے سے کہا، یہ انگریزی میں عظیم ترین کتاب ہے اور دنیا کی زبانوں میں جو ہے نا سب سے زیادہ پریشان کن کتاب ہے۔ یہ خوب اکسا دینے والی بھی ہے اور خوب اکتا دینے والی بھی کتاب ہے۔ کولرج اور ورڈ ورتھ جو ہے نا یہ پڑوسی تھے اور گہرے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کے خیالات اور تصورات میں جو ہے نا ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ شاعری کے لیے جو ہے نا کولرج کا کہنا تھا کہ جو ہے نا تخیل لازمی ہے۔ کولرج نے بتایا کہ دیہاتیوں کی زبان کے حوالے سے ورڈ ورتھ نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ دیہاتی بہت محدود احساسات کے مالک ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ورڈ ورتھ نے کہا۔ کولرج کے اس بیان سے ورڈ ورتھ کے نظریات کی جو ہے نا بنیاد ہل گئی۔ کولرج کہتا ہے کہ شاعری کی زبان دیہاتی زبان نہیں بلکہ معیاری زبان ہونی چاہیے۔ اب شاعری کے لیے تخیل کا ہونا کولرج کے لیے بہت ضروری ہے اس کے نزدیک، اور اس نے جو ہے نا تخیل کی جو ہے نا یا متخیلہ کی جو ہے نا وہ پھر دو اقسام بتائی ہے۔ اب متخیلہ سے کیا مراد ہے؟ متخیلہ سے مراد خیالی صورت کھڑی کر دی جائے، کوئی بھی خیالی صورت کھڑی کر دینا اسے متخیلہ کہتے ہیں۔ اور سوال آتا ہے جی کولرج کے متخیلہ سے کیا مراد ہے؟ تصور متخیلہ اور اس کی جو دو اقسام ہیں متخیلہ اولین اور ثانوی، اس پر بات کریں تو اب متخیلہ جو ہے نا وہ کوئی بھی خیالی صورت کھڑی کر دینے کے ہیں، اور اس کی جو دو اقسام ہیں وہ ہیں جی متخیلہ اولین اور متخیلہ ثانوی۔ اب یہ جو متخیلہ اولین ہے، انسانی ذہن کی وہ خاصیت ہے جو مختلف چیزوں کے ادراک کو ذہن میں سنوارتی ہے۔ یہ حواس خمسہ انسانی ذہن میں موجود ہے۔ اب انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے اس کو اپنے ذہن میں وہ جو ہے نا سٹور کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیں، ایک شاعر ہے جو پھول کو دیکھ کر اچھے الفاظ میں شاعری کرتا ہے، اس طرح شاعر کسی ٹوٹی ہوئی چیز، عمارت، بنجر زمین یا کوئی مرجھائے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور اس کے الفاظ درد مندانہ ہوتے ہیں اور جذبات اس کے اندر درد مانا جو ہے نا ایک درد کی کیفیت والے جذبات جو ہے نا وہ سامنے نکھر کر آتے ہیں۔ اب متخیلہ جو ثانوی ہے، انسان کے ذہن میں جو واقعات اور تاثرات جمع ہوتے ہیں اس کو وہ ایک نئے وسیلے میں جو ہے نا بیان کرتا ہے یا پیش کرتا ہے۔ اگر ہم پہلی مثال کو دیکھیں کہ شاعر پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ متخیلہ اولین ہیں، اور انہی خیالات و جذبات کو جب وہ ایک لائن میں لکھ دے گا، جو کچھ پھول کو دیکھ کر یا اس عمارت کو دیکھ کر یا بنجر زمین کو دیکھ کر یا کسی دردناک واقعے کو دیکھ کر اس کے اندر جو خیالات جمع ہوئے وہ تو متخیلہ اولین ہے۔ اب انہی خیالات کو وہ ایک لائن میں لکھ دے گا تو وہ متخیلہ ثانوی بن جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔